نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حدیث مبارکہ ہے عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذا طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یرى علیہ اثر السفر ولا یعرفه منا احد حتى جلس الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث ہے۔ متفق علیہ حدیث اس حدیث کو کہا جاتا ہے جسے ہماری دونوں جلیل القدر کتابوں نے روایت کیا ہو، امام بخاری نے بھی اور امام مسلم نے بھی اپنی اپنی صحیحین میں اس کو نقل کیا ہو۔ ایسی حدیث کو مسلمانوں کے ہاں حدیث کے سب سے اعلیٰ درجے پر رکھا جاتا ہے۔ یہ حدیث انتہائی اہم حدیث بھی ہے اور تمام محدثین اور اکابرین ائمہ اس حدیث کو اپنی کتاب کی ابتدا میں نقل کرتے آئے ہیں۔ اس کو حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے، حدیث احسان بھی کہا جاتا ہے اور دیگر علماء اس کو اپنی اپنی طرف سے نام دیتے آئے ہیں۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے کہ حضرت عمر بن خطاب یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے پاس تشریف فرما تھے۔ ایک نوجوان جس کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار نہیں تھے اور سفید لباس اور بال اس کے شدید سیاہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کے سامنے آ کر یوں بیٹھا کہ اس نے اپنے گھٹنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیا اور پھر اپنے ہاتھوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنوں کے اوپر رکھ دیا۔ یہ عرب کے اندر رواج ہے ادب کا کہ بڑوں کے سامنے جب بیٹھتے تھے ادب سے تو پھر اپنے دونوں گھٹنوں کو اس کے گھٹنوں کے ساتھ ملا کر اپنے ہاتھوں کو اس کے دونوں زانوں پر رکھ دیا جاتا تھا۔ یہ عرب کے اندر ادب اور تعظیم اور تکریم کا انداز تھا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ لا یعرفہ منا احد، ہم میں کوئی بھی اسے نہیں جانتا تھا کہ وہ نوجوان کون ہے۔ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گواہی دو کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور نماز قائم کرو۔ پہلا ہو گیا گواہی اللہ اور اس کے رسول کی، اور دوسری شے ہو گئی نماز کو قائم کرو۔ تیسری شے ہے کہ روزہ رکھو، وتصوم رمضان، اور رمضان کا روزہ رکھو، اور حج کرو ان استطاعت الیہ سبیلا، اگر تم صاحب استطاعت ہو تو پھر تم حج کرو۔ تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اس نوجوان نے کہا صدقتا، آپ سچ کہتے ہیں۔ فعجبنا لہ، ہمیں تعجب ہوا کہ یہ نوجوان سوال بھی پوچھ رہا ہے اور تصدیق بھی خود ہی کر رہا ہے۔ یہ نوجوان کون ہے؟ ہمارے ذہنوں میں یہ سوال تھا،
بہرحال اس نے پھر آگے دوسرا سوال پوچھا کہ ایمان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے اور اس کی کتابیں اور اس کے رسول اور یوم آخرت سب حق ہے، اور اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ ایمان ہے، اور پہلی شے اسلام ہے۔ اسلام کا اطلاق ظاہری عبادات پر کیا گیا ہے۔ نماز پڑھنا ظاہری عبادت ہے، گواہی دینا ظاہری عبادت ہے، حج کرنا ظاہری عبادت ہے، روزے رکھنا ظاہری عبادت ہے، لیکن ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یقین رکھ کہ اللہ تبارک و تعالی تیرا رب ہے، کتابوں پر یقین رکھ، رسولوں پر ایمان لا، اور آخرت کے دن پر ایمان لیا۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام اور ایمان یہ دو الگ الگ اصطلاحات ہیں، ایک کا اطلاق ظاہری عبادات پر ہے اور ایک کا اطلاق باطنی کیفیات پر ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ آپ سچ کہتے ہیں۔ یہ نوجوان کون ہے؟ یہ حدیث جبریل ہے۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام کو دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر کیسے ہوتی تھی اور آپ کو کیسے اس بات کا ادراک ہو جاتا تھا؟ یہ جبریل ہیں۔ تو علامہ غزالی نے اور علامہ علوسی نے تفسیر روح المعانی میں، غزالی نے احیاء العلوم کی ابتدا میں لکھا ہے کہ اللہ نے نبی کو ایک ایسا ملکہ دیا ہوتا ہے، ایک ایسی نبی کے پاس قوت ہوتی ہے کہ جبریل عرش سے وحی لے کر جدا ہوتا ہے، نبی کو پہلے علم ہو جاتا ہے، نبی کو پہلے علم ہو جاتا ہے۔ ایک سوال اٹھتا ہے کہ جب پہلی وحی آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کو کیسے یقین ہوا کہ یہ اللہ کا فرشتہ ہے؟ کوئی شیطان نہیں ہے یا کوئی طاغوتی طاقت نہیں ہے جو میرے ساتھ کھیل رہی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ان کیفیات میں دھوکے میں مبتلا ہو کر گمراہ ہو گئے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی شیاطین جنات نے گمراہ کیا اور اس کو باور کروایا کہ تجھ پر وحی اترتی ہے، تو اب وہ اگر اللہ کا بالفرض محال یہ تسلیم کر بھی لیا جائے کہ وہ نبی ہوتا تو وہ کبھی بھی گمراہ نہ ہوتا۔ تو نبی اور فرشتے کے درمیان میں ایک روحانی مطابقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کو ایک قوت دی ہوتی ہے، اس سے وہ ادراک کر لیتا ہے کہ یہ فرشتہ ہے۔ فرشتہ کسی صورت میں بھی آئے نبی اس کو پہچانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو 2 مرتبہ اپنی اصلی حالت میں دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک مرتبہ میں نے اس کو پہلی وحی کے موقع پر دیکھا کہ اس کے 600 کے قریب پر ہیں، اور ایک پر اتنا بڑا ہے کہ پوری دنیا اس کے آگے مرغی کے انڈے سے زیادہ بڑی نہیں ہے۔ جبریل کی جسامت اتنی بڑی ہے کہ ان کے ایک پر کے آگے پوری دنیا مثل بیضا ہے، ایک انڈے کی طرح ہے، اس سے بڑی کیفیت نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ پر جلال کی کیفیت اور اللہ تعالیٰ پر جلال ہوتا ہے، یا انسانوں کے گناہوں کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ غیظ و غضب کی کیفیت میں ہوتے ہیں، تو جبریل سمٹ کر ایک چڑیا جتنا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ جبریل سے کہا جبریل تیری یہ کیفیت کیوں ہوئی ہے؟ تو فرشتوں کا سردار ہے۔ اس نے کہا یا باری تعالیٰ جب سے ہم نے ابلیس کے ساتھ تیری خفیہ تدبیر دیکھی ہم خوفزدہ ہو گئے ہیں کہ تو نے لاکھوں سال کی عبادت پر پانی پھیر دیا اس کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کیفیت میں رہنا تو تم امان میں رہو گے، ہمیشہ میرے خوف میں مبتلا رہنا۔ تو حضرت جبریل پر جب خوف کی کیفیت آتی ہے تو ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ایک چڑیا کا بدن ہو، اور جب اپنی اصلی حالت میں ہو تو رسول اللہ نے فرمایا 600 پروں کے ساتھ ہیں اور ایک پر پوری دنیا کے اوپر آ جائے۔ تو جبریل علیہ السلام ادھر آئے ہیں ایک بشری لبادے میں، سیاہ بالوں کے ساتھ، سفید لباس کے ساتھ۔ آپ انہیں کوئی صحابی پہچان نہیں سکا یہ ہے کون ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب کوئی نوری پیکر بشری لبادے میں متشکل ہو کر آئے تو صحابہ کرام جو ایمان اور معرفت کے اعلیٰ مقام پر ہیں وہ بھی نہیں پہچان سکتے تھے جب تک رسول اللہ نہیں بتاتے تھے۔ تو پھر رسول اللہ کی نورانیت کو کون پہچان سکتا ہے؟ آپ کی نورانیت بھی اکمل ہے، آپ کی بشریت بھی جبریل سے زیادہ اکمل ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرا غزالی زمانے یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ یہ لطیف اجسام ہیں،
جنات اور فرشتے یہ کسی بھی صورت میں متشکل ہو جاتے ہیں، ان کو اللہ نے قدرت دی ہے، صلاحیت رکھتے ہیں کسی صورت میں بھی متشکل ہو جائیں۔ تو اب یہ نوری اجسام ہیں فرشتے اور لطیف اجسام ہیں، یہ نظر نہیں آتے، لیکن جب انسانی صورتحال میں متشکل ہو رہے ہیں تو ان کا چہرہ، ان کی شباہت، ان کا پہننا، ان کے بال سب انسانوں جیسے ہو گئے، حتیٰ کہ حضرت مریم غسل کر رہی ہیں، حضرت جبریل اس بند اور مکفل کمرے میں جاتے ہیں تو حضرت مریم کہتی ہے میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، تو کون ہے اور کیسے یہاں پر داخل ہوا؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا نہ ڈر، انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا قاصد ہوں، تجھے بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ پھر ان کا خوف رفع ہو گیا، دور ہو گیا، معلوم ہوا کہ اللہ کے ولی ہوں یا صحابہ جیسی مقدس ذوات مقدسہ ہوں، اتنے بلند معرفت رکھنے والی ذوات مقدسہ، اگر نورانیت اور بشریت کا جو پیکر سامنے اس میں فرق نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک عام انسان رسول اللہ کی بشریت اور نورانیت کو کیسے جان سکتا ہے؟ بہرحال وہ سامنے بیٹھتے ہیں اور رسول اللہ کے سامنے بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں پر رکھتے ہیں۔ تو یہ ادب کا قرینہ ہے، ادب کا طریقہ ہے، ادب کا سلیقہ ہے عرب کے اندر۔ اب جب یہ پوری حدیث ختم ہوتی ہے تو آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تم جانتے ہو یہ کون تھے؟ نہیں ہم نہیں جانتے۔ تو آپ نے فرمایا یہ جبریل تھے، تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ یہ کون تھے؟ جبریل، اور تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ جب جبریل آئے تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کر کر بیٹھے، پھر اس کے بعد دین کی باتیں شروع ہوئیں۔ سوال کیا ہے، جواب کیا ہے، یہ تو بات کی بات ہے، لیکن جبریل نے جو کام سب سے پہلے کیا ہے وہ ادب رسول ہے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ آتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، یہ جبریل تھے جو تمہیں دین سکھانے آئے۔ معلوم ہوا کہ دین میں سب سے پہلے ادب آتا ہے، اس کے بعد علم آتا ہے۔ جبریل نے پہلے کیا سکھایا؟ ادب سکھایا ہے، اس کے بعد علم سکھایا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سیدنا ابو بکر صدیق کے نواسے جو تھے وہ 18 سے 20 سال علم حاصل کرتے رہے۔ لوگوں نے پوچھا اب تو علم اور معرفت کے آپ مخدوم ہو گئے، عالم ہو گئے، بہت بڑا نام ہو گیا، امام مالک نے آپ کی تربیت کس انداز سے کی؟ تو مسکرا کر کہنے لگے 20 سال میں نے ان کے پاس گزارے ہیں، 18 سال انہوں نے ادب سکھایا، 2 سال مجھے علم سکھایا ہے۔ 18 سال ادب سکھایا ہے، 2 سال علم سکھایا ہے۔ اگر انسان کے پاس ادب نہیں ہے تو اس کے پاس علم نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی بے ادب فرقے ہیں ان کو اسی لیے قرآن اور حدیث کی معرفت نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ ان لوگوں نے نہ رسول اللہ کا ادب کیا، نہ صحابہ کا ادب کیا، نہ اولیاء کا ادب کیا۔ جس نے ادب کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے، وہ آپ کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے۔ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اللہ کے نبی بھی، رسول بھی، لیکن ایک چچا زاد بھائی کا رشتہ بھی تو ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں مجھے بھی اس وقت بیداری ہو گئی اور میں جاگ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ میں نے دیکھا کہ آپ نے اٹھ کے وضو کیا ہے، میں نے بھی وضو کیا۔ آپ نے تہجد کی نماز شروع کی تو میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر، یعنی تھوڑا سا پیچھے ہونا، برابر نہیں کھڑا ہوا، تھوڑا سا پیچھے ہو گیا، تو میں نے بھی نماز شروع کر دی۔ آپ نے نماز میں ہی میری پشت پر ہاتھ رکھ کر مجھے اپنے برابر کر دیا۔ کہتے ہیں میں نماز میں پھر پیچھے ہو گیا کہ اللہ کے رسول ہیں۔ کہتے ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مجھے آگے کیا، میں ادب رسول کی وجہ سے پھر پیچھے ہو گیا۔ جب نماز ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن عباس کس بات نے تجھے مجبور کیا کہ تو میرے برابر نہ کھڑا ہو؟ وہ کہنے لگے آپ ہیں تو چچا زاد لیکن ہیں تو اللہ کے رسول، میں آپ کے برابر کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ ایک یہ ادا رسول اللہ کو ان کی بڑی پسند آئی، اور ایک یہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نا پانی گرم کرتے تھے، لکڑیاں اکٹھی کر کر سردیوں میں پانی گرم کرنا اور رسول اللہ کو وضو کروانا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ادب کے 2 معاملات تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا آپ کا بیٹا ابن عباس کہاں ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں ان کو لے کر آتا ہوں۔ جب لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا اللہ اس لڑکے کو، جن کی عمر اس وقت رسول اللہ کے وصال کے وقت 13 سال تھی، اس لڑکے کو حبر الامت یعنی پہلا مفسر قرآن بنا دے۔
وہ بغیر کسی مدرسے سے، بغیر کسی استاد سے، بغیر کسی شیخ الحدیث، بغیر کسی شیخ التفسیر سے پڑھے ہوئے مفسر قرآن بنے. کس وجہ سے؟ ادب رسول کی وجہ سے. قرآن کی ایک ایک آیت کی رمزیں ان پر کھل گئی تھیں. وہ فرماتے تھے کوئی آیت رات کو نازل ہوئی یا دن کو نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں تھے یا حالت امن میں تھے، فلاں زوجہ کے گھر میں تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں مقام پر تھے، جو آیت اتری ہے، جس وجہ سے اتری ہے، وہ سب مجھے پتہ چل گیا. اتنی معرفت کیسے حاصل ہوئی؟ ادب رسول کی وجہ سے. کوئی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے بیٹھ کر پڑھایا، نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مدرسے کا قیام عمل میں لایا کہ تم ادھر بیٹھا کرو، ادھر پڑھا کرو، 8 سال لگاؤ، 10 سال لگاؤ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کا جو پہلا شخص مفسر قرآن بنایا ہے وہ رسول اللہ کے ادب کی وجہ سے بنا ہے. ان کو حبر الامت کہتے ہیں. قرآن کے مفاہیم کو جاننے والے، قرآن کے فہم کو سب صحابہ سے بہتر سمجھنے والے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے. کیا ہے اسلام؟ نماز پڑھو، گواہی دو اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، میں اللہ کا رسول ہوں. نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو اور حج کرو. تو اس کا مطلب ہے اسلام اس حد سے باہر نہیں ہے. یہ جو آج کے جاہل پیر اور جاہل صوفیہ دھمالوں کے نام پر، عورتوں کے اختلاط کے نام پر اسلام کا نام بدنام کر رہے ہیں، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اسلام نہیں ہو سکتا. نہ دھمال اسلام ہے، نہ ہی رقص و سرور کی محفل اسلام ہے، نہ نمازیں ترک کرنا اسلام ہے. اسلام نماز پڑھنا ہے، مسجدوں کو آباد کرنا ہے. اسلام حج کرنا ہے. اسلام شریعت کے دائرے کے اندر رہنے کا نام ہے. اس لیے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے کیا فرمایا؟ ہمارا طریقہ، یہ صوفیہ کا طریقہ، یہ اولیاء کا طریقہ کو کتاب اور سنت کے ساتھ باندھا ہوا ہے، اس سے ہم باہر نہیں جا سکتے. یہ اسلام ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی شیخ ہے، آپ کا کوئی مولوی ہے، آپ کا کوئی مرشد ہے اور آپ کو اس کے علاوہ لے کر چلنا چاہ رہا ہے یا اس کے علاوہ کوئی اعمال کی ترغیب دیتا ہے، تو پھر سمجھ لیجئے وہ خود بھی جہنمی ہے، آپ کو بھی جہنم میں لے جا رہا ہے. اسلام اس کے بغیر نہیں ہے. نہ نمازوں کے بغیر اسلام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں تھے، نمازیں مکے میں ہی پڑھتے تھے. مدینے میں تھے تو نمازیں مدینے ہی پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں تھے نماز وہیں پڑھتے تھے. آج کا بے نمازی پیر اپنی جان چھڑانے کے لیے کہتا ہے میں تو روحانی طور پر نماز پڑھ لیتا ہوں، میں تو مکے میں ہوں تو مدینے میں نماز پڑھ لوں، پاکستان میں ہوں تو مکے میں نماز پڑھ لوں. یہ سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے، اسلام کے ساتھ کھیلنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو اور حج کرو اگر تم صاحب استطاعت ہو. اچھا، اگلی بات بڑی اچھی ہے کہ حضرت جبریل کے سوالات کے بعد جب انہوں نے تصدیق کی تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ فَعَجِبْنَ لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ. خود سوال پوچھتے ہیں، خود کہتے ہیں آپ نے ٹھیک کہا ہے. اس کا مطلب جبریل ان جوابات کو پہلے سے جانتے تھے، اسی لیے تو کہہ رہے تھے یا رسول اللہ آپ ٹھیک کہہ رہے. تو معلوم ہوا کہ سوال پوچھنا بعض اوقات کسی حکمت کا تقاضا بھی ہو سکتا ہے، لا علمی کی دلیل نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں بندے سے سوال پوچھا تھا تو آپ کو پتا ہوتا تو سوال نہ کرتے، یہ تو علم غیب کی نفی ہو گئی. بڑا شور مچا دیتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں سے سوال کیا، تم کدھر سے آ رہے ہو، فلاں سے سوال پوچھا، گھر میں تم کیا معاملات کر آ رہے ہو. تو اس کا مطلب رسول اللہ کو علم تو نہیں تھا. یہاں پر جبریل سوال بھی پوچھ رہے ہیں اور جواب کی تصدیق بھی خود کر رہے ہیں. معلوم ہوا سوال کرنا بعض حکمتوں کا تقاضا ہوتا ہے. اللہ نے حضرت موسیٰ سے کیا سوال کیا تھا؟ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو معلوم نہیں کہ ہاتھ میں کیا ہے، وہ سوال تھا تیرے ہاتھ میں کیا. حضرت موسیٰ نے فرمایا یہ عصا ہے، اس سے میں یہ کام کرتا ہوں، میں اس سے یہ کام کرتا ہوں، اس سے میں یہ کام کرتا ہوں. تو معلوم ہوا سوال پوچھنا بھی بعض اوقات لا علمی کی دلیل نہیں ہوتا، کسی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے حیرانگی ظاہر کی یسألہ ویصدقہ، کہ خود سوال کرتے ہیں، خود تصدیق کرتے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہے؟ فاخبرنی عن الایمان، مجھے خبر دو ایمان کیا ہے. ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر بھی ایمان لاؤ. اچھا،
ایمان مربوط چیز ہے. اگر کوئی شخص ایمان کے ان اجزاء میں سے کسی ایک جز کا انکار کرے گا وہ پورے ایمان کا انکار کر دے گا. نے حضرت جبریل کا انکار کیا کہ جبریل علیہ السلام کو نہیں مانتے، باقی ہم سب مانتے ہیں. اللہ نے فرمایا تم اللہ کو بھی نہیں مانتے، تم کتابوں کو بھی نہیں مانتے، تم رسولوں کو بھی نہیں مانتے، تم فرشتوں کو بھی نہیں مانتے. یہ نہیں ہے کہ ہم اتنی چیز مانیں گے اتنی نہیں. اللہ نے فرمایا اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. تو جبریل کو نہیں مانتے تو اللہ نے فرمایا تم کسی کو نہیں مانتے. یہی ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ ہم تمام نبیوں رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، تمام کتابوں پر حیثیت مسلمان ایمان لاتے ہیں، اور جن جن چیزوں کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہم آنکھیں بند کر کے ان سب پر ایمان لاتے ہیں. اچھا نبی کتنے ہیں؟ یہاں پر احتیاط ہے کہ 1,24,000 کم و بیش، یہ لفظ ضرور کہنا چاہیے، 1,24,000 کم و بیش. اگر 1,24,000 بالکل کہیں گے نا 1,24,000 ہیں تو ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہو تو ان کی نبوت کا انکار ہو جائے گا، ہو سکتا ہے اس سے کم ہو تو بہت سے ایسے لوگوں کی نبوت ماننی پڑے گی جو نبی نہیں تھے. تو پھر اب کہنا چاہیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام آئے. ہمارا دوسری کتابوں کے لیے کیا عقیدہ ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُتُبِهِ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ. تو ہمارا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ اس اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 4 مشہور کتابیں اور 100 کے قریب کم و بیش صحائف فرمائے. 4 مشہور کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن ہے. اب ہمارا ان کے لیے عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ عقیدہ یہ ہے یہ کتابیں اتری اللہ کی طرف سے ہیں لیکن وقت کے ساتھ ان میں اب تحریفات ہو چکی ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ تورات اللہ کا کلام ہے، زبور اللہ کا کلام ہے، انجیل اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن گردش لیل و نہار سے باقی کتابیں محفوظ نہیں رہ سکیں. ہاں وہ اللہ کے کلام ضرور تھے لیکن اب ان کے اندر تحریفات ہو چکی ہیں. ہاں یہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے کلام تھے، نبیوں پر نازل ہوئے تھے، وقت کے ساتھ ساتھ ان قوموں نے ان کے اندر تحریفات کر دی. قرآن کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک یہ پوری محفوظ کتاب ہے اور اس کے اندر کسی زیر و زبر کے اندر کوئی تغیر و تبدل واقع نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم خود کریں گے. اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے. آگے فرمایا والیوم الآخر، آخرت کے دن مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم مر کر مٹی میں بوسیدہ ہڈیوں کی صورت میں بھی ہوئے، اللہ تعالیٰ جب کن فیکون کہے گا تو ہر شخص اپنی قبر سے ویسے ہی اٹھ کھڑا ہوگا جیسا کہ وہ مرنے کے وقت دفن کیا گیا تھا. تمام لوگوں کو اٹھایا جائے گا. قبر کی زندگی حق ہے، قبر کے اندر سوالات و جوابات ہیں. قیامت کے دن حشر بپا ہوگا، صراط پل صراط ہے، جنت اور جہنم کا تصور ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال تولیں گے، رسول اللہ کی شفاعت ہوگی. یہ سب اس چھوٹے سے لفظ کے اندر آ جاتا ہے کہ ہم آخرت کے دن پر ایمان لائیں. اب اس کے جتنے بھی اجزاء ہوں گے کہ رسول اللہ کی شفاعت کو بھی ماننا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب کو کھڑے ہو کر جواب دہی کرنی ہے. تمام انبیاء علیہم السلام کے پاس ہم شفاعت کے لیے جائیں گے لیکن شفاعت کبریٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے. یہ ہے والیوم الآخری، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہمیں معلوم ہوا کیا کیا ہوگا. وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَالشَّرِّهِ، کہ اللہ کی طرف سے ہے اچھی اور بری تقدیر. یہ مسئلہ حساس ہے. عوام الناس اور ٹی ویوں پر بیٹھ کر گمراہ لوگ اس تقدیر کے مسئلے پر بہت گفتگو کرتے ہیں. یاد رکھیے کہ ہماری پیدائش سے پہلے، میں ایک مختصر سی بات کرتا ہوں، اس بات کو ختم کر دوں گا. ہماری ولادت سے پہلے، ہماری پیدائش سے پہلے اللہ نے اپنے علم سے جان لیا تھا کہ ہم نے کیا کیا اعمال کرنے ہیں. مثلا جس شخص نے اس مسجد کو تعمیر کیا ہے وہ بڑا ماہر تعمیرات ہو تو وہ اس مسجد کے متعلقین ان منتظمین سے کہے گا کہ اس مسجد کو میں نے تعمیر تو کر دیا لیکن اس کا جو اس کے اندر جو لگایا گیا ہے اینٹیں اور بجری اور پتھر وغیرہ، ان کی جو حیات ہے یا ان کی زندگی ہے وہ تقریباً 20 سال ہے. اس کے بعد آپ کو مسجد کی مینٹیننس کروانی پڑے گی. جیسے گاڑیوں والی جو کمپنیاں ہوتی ہیں وہ اپنی گاڑیوں کے متعلق ایک پورا شیڈول بنا دیتی ہیں کہ اس گاڑی کی لائف اتنی ہے، آپ آئل 1000 کلومیٹر کے بعد تبدیل کروا دیجیے.
یہ کیسے پتہ لگتا ہے؟ ان کو اندازہ ہوتا ہے اس چیز کا کہ اس چیز کی لائف اتنی ہے، ہاں وہ آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کسی انجینئر نے کسی بند کو بنایا ہے، پانی کا بند، تو وہ کہتا ہے کہ اس بند کو 5 سال کے بعد تعمیر کی دوبارہ ضرورت پڑے گی، مینٹیننس کی ضرورت پڑے گی، اس کی جو زندگی ہے وہ 5 سال ہے۔ ہو سکتا ہے وہ 4.5 سال کے بعد ٹوٹ جائے، ہو سکتا ہے وہ 6 سال کے بعد بھی نہ ٹوٹے، اس کے اندازے میں کمی پیشی ہو سکتی ہے۔ لیکن اللہ نے سورہ فرقان میں دوسری آیت میں فرمایا اس نے ہر شے کو پیدا کیا ایک کامیاب اندازے کے ساتھ، اس کے اندازے میں کوئی کمی پیشی نہیں ہے۔ اس نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی اندازے سے جان لیا کہ کون بندہ کون سے عمل کرے گا، کیسے کرے گا، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے۔ ایک عمل 2 قدرتوں کے ساتھ ہے، میں چلتا ہوں اور برائی کی طرف چل کر جاتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے چلنے کا، میں چلتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ پیدا کر دے گا کہ میں برائی کر لوں گا۔ اگر یہ معاملہ نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے کس چیز کا سوال کرے گا قیامت کے دن؟ اگر ہم اپنے تمام معاملات میں بے بس ہیں اور ہم اپنی مرضی سے کچھ کر ہی نہیں رہے، تو پھر سوال جواب کس لیے ہوگا؟ جنت اور جہنم کس لیے ہے؟ کوئی شخص بھی کہے گا، فرعون کہے گا یا باری تعالیٰ تو نے ہمیں گمراہ کیا، اب تو خود ہی جہنم میں پھینک رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 2 راستے بنائے، اچھائی کا راستہ، برائی کا راستہ۔ اچھائی اور برائی کی پہچان کے لیے انبیاء کو بھیجا، علماء یہ کام کر رہے ہیں، کتابیں یہ کام کر رہی ہیں جو آسمان سے اتاری گئیں۔ اب ان راستوں پر جو شخص چلنا چاہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ویسے نتائج پیدا کرتا جائے گا جیسا وہ شخص خود چاہتا جاتا ہے۔ کیسے؟ اگر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ میں یہ چل کر جاؤں اور سگریٹ لے کر آؤں اور اس کو پی لوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نتیجہ پیدا ہو جائے گا، وہ پیے گا۔ ہاں کوئی حکمت ہے، حکمت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ معاملہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے کرم والا معاملہ فرمانا چاہتا ہے، تو نتیجہ پیدا نہیں ہونے دیتا۔ جیسے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا، آگ کا کام جلانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کے اثرات کو بے اثر کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ ایک مشکل مسئلہ ہے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اس سے منع فرماتے تھے کہ تقدیر میں گفتگو نہ کرو، لیکن تھوڑی سی گفتگو اس لیے ضروری سمجھی کیونکہ ہمارے ہاں اس مسئلے پر بھی لوگ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بس یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ولادت سے پہلے اندازے سے جان لیا تھا کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے، اور اس نے وہ لکھ دیا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لکھے ہوئے پر مجبور نہیں ہے کہ ہم وہی کر رہے ہیں جو وہ ہم سے کرواتا جا رہا ہے، چاہے وہ زنا ہے، چاہے وہ شراب ہے۔ پھر ایسے شرابی اور کبابی قیامت کے دن کہیں گے یا اللہ ہم جہنم میں نہیں جاتے، تیرے کروانے سے ہم یہ کام کر رہے تھے، آج ہمیں جہنم میں کیوں پھینک رہا ہے؟ ہر وہ معاملہ جس میں انسان کا اپنا اختیار ہے، اس کا اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا۔ کوئی شخص اگر کسی خاندان میں پیدا ہو گیا، مثلا کوئی بھٹیوں کے گھر پیدا ہوا، کوئی چودھریوں کے گھر پیدا ہوا، اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں، یہ سوال اللہ تعالیٰ بندے سے کرے گا بھی نہیں کہ تو فلاں کے گھر کیوں پیدا ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص سے یہ سوال نہیں کرے گا تو 63 سال کا ہو کے کیوں مر گیا، کیونکہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے اپنے قبضہ قدرت میں، جس کو چاہے جتنی حیات دے۔ وہ معاملات جس میں انسان کو اختیار دیا گیا ہے، اس کا سوال اللہ تعالیٰ بندے سے ضرور کرے گا۔ تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو نے رزق حلال کیوں نہیں کمایا؟ تم نے اپنے بچوں کی تربیت حلال کے رزق سے کیوں نہیں کی؟ وہ معاملات جو انسان سے بے اختیاری میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سوال نہیں کرے گا۔ تقدیر پھر 2 قسموں میں ہے، معلق ہے، مبرم ہے، یہ آگے ابحاث ہیں۔ تو یہ حدیث ہمارے لیے بنیادی تعلیم کا درجہ رکھتی ہے، آگے پھر احسان کے مسئلہ پر ہے، لیکن آج کے لیے اتنی گفتگو پر اکتفا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کی بنیادی تعلیمات سے روشناس ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔